السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہوں آج کی پریس کانفرنس میں جو رانا ثناء اللہ نے بہت ہی اہم بات اٹھایا ہے، اس کو میں سب سے پہلے لانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جنونیت کے حد تک بہت پیار کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی شخص سے اگر کوئی توہین ہوتی ہے تو اس کا وہ فوراً ریئیکشن دیتے ہیں، پوری دنیا میں ریئیکشن آتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مذہبی جنونیت کہہ دیں، انتہا پسندی کہہ دیں، یا کچھ چیزوں میں حد سے زیادہ دین سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، اس میں عام آدمی بھی ہے، جو نہیں پڑھا لکھا ہوا بھی ہے، ظاہر ہے وہ اپنے اپنے لحاظ سے سوچتا ہے۔ تو آج رانا ثناء اللہ کا یہ سٹیٹمنٹ بہت ہی اہم ہے کہ عمران خان صاحب اگر جو آن دا اسپاٹ بندہ جس نے فائر کیا تھا، اس کی انیشیل جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، جو کہ کچھ سٹیٹمنٹ باہر آ گئی ہے اور کچھ کو روک دیا گیا ہے، اس سٹیٹمنٹ میں یہی ہے کہ وہ عمران خان کو مارنا کیوں چاہتا تھا، اور انیشیلی اس نے اتنی کاسٹلی جو گن ہے کس طرح ارینج کی اور کس طرح وہ پہنچا اور اس کا کیا ارادہ تھا۔ اور اس ارادے میں یہی بات تھی کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پھر فردر آپ نے اگر ان کی بات سنی ہو تو اس کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ مدینے کی ریاست کی تضییق کی جا رہی ہے، نبی کی تضییق کی جا رہی ہے، دین کی تضییق کی جا رہی ہے، مذہب کی تضییق کی جا رہی ہے، اللہ کی تضییق کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی باتوں سے اس نے یہ نتیجہ نکالا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کہا کہ یہ تضییق ہو رہی ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس کو آپ مذہبی انتہا پسندی لے لیں تو بھی خطرناک ہے، اگر آپ اس کو دین سے ایک ایسے آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، دین سے اس کی واقفیت اتنی نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ میں اگر آ گیا ہے کہ عمران خان یہ تمام توہین کر رہے ہیں، تو اس کا ریئیکشن ہے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ کی آج کی پریس کانفرنس سے یہ بہت اہم پوائنٹ ریز ہوا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس کی ایک اسٹیٹمنٹ سنائی گئی تھی، لیکن زیادہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، بعد میں آئی ہے، اور سنا اب روک بھی لیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ اگر وہ اسٹیٹمنٹ میں مزید آن ایئر کر دوں تو وہ بہت خطرناک ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا باتیں کی ہوں گی۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ خدارہ سیاست میں مذہب کو، دین کو، نبی کو، رسول کو، قرآن کو، اللہ کو نہ گھسیٹیں۔ سیاست کریں، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں، لیکن اس میں اگر آپ نے یہ کیا تو یہ تو ایک تھا، ایسے کئی لوگ ہوں گے جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہوں گے، جو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کسی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک میسج ہے رانا ثناء اللہ نے جو دیا ہے، وہ صحیح دیا ہے کہ یہ جو مارنے والا تھا، جو پکڑا گیا ہے، اس کی انیشیل اسٹیٹمنٹ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میرے مارنے کا مقصد یہ ہے۔ اور یہ ساری باتیں آپ جب ٹی وی میں کرتے تھے تو لوگ آپ کو کہتے تھے، بہت بڑے بڑے عالم بھی کہتے تھے، عام لوگ بھی کہتے تھے، ہم بھی کہتے تھے، دنیا کہتی تھی کہ مذہب کو مت گھسیٹیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بات نہ کریں، مدینے کی ریاست کے بارے میں غلط بات نہ کریں، اس کا کوئی ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، اور ریئیکشن آ گیا۔ ایک تو یہ بات۔ اب اس فائرنگ کے حوالے سے ڈیفرنٹ باتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ ایک فائر ہوا، ایک بس چلا تو اتنے سارے لوگ جو ہیں اور وہ بھی آسمان پہ چلا، اور ایک بندہ اس کو کیپچر بھی کرتا ہے، تو اتنے سارے لوگوں کے کسی کی ٹانگ میں لگی تو کسی کے چہرے پہ لگی، اور گولی چلی تھی، کہتے ہیں ایک گولی چلی ہے جس نے پکڑا تھا، یہاں تو کئی لوگوں کے آپ کے زخمی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ معمولی سے زخمی ہیں لیکن ان کے کپڑوں میں خون بہت ہے،
اور پھر عمران خان کی ٹانگ جو کہ بلٹ پروف گاڑی کے نیچے تھی وہاں گولی کیسے گھس گئی؟ اور کیا یہ کوئی چھرے والی، بہت سارے سوال ہیں پولیس تھی، یا جو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ کوئی بہت ہی زبردست گن تھی اور برس کرنے والی گن تھی، اور کیا تھا. تو اس پہ میں ٹیکنیکلٹی پہ نہیں جاتا، ورنہ 29 کوئسچن آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر ضرورت پڑی تو رکھ بھی دوں گا. لیکن میں اس بات پہ ضرور آ رہا ہوں کہ کیا وجوہات ہے کہ اس کی ابھی تک FIR بھی نہیں ہوئی اور میڈیکو لیگل بھی نہیں ہوا؟ کیا وجوہات ہے؟ عمران خان پہ اگر واقعی کسی نے اٹیک کیا ہے، اور جیسا کہ بات سامنے آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ ایک جلوس کے اوپر ایک فائرنگ ہوئی ہے، تو اگر یہ اٹیک ہے، یہ قاتلانہ حملہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو پھر اس کی میڈیکو لیگل تو ہونی چاہیے تھی. عمران خان کو سرکاری ہسپتال جانا چاہیے تھا، وہاں میڈیکو لیگل کی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے اس میڈیکو لیگل سے بہت سی باتیں سامنے آ جاتی کہ زخم کہاں تھا، کیسا تھا، چھرا لگا ہے، گولی لگی ہے، ہڈی میں ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، اس کی لیگل ایکسپیکٹ بھی آ جاتا، اور میڈیکل جس کو کہتے ہیں میڈیکو لیگل، بہت ساری چیزیں آ جاتی. لیکن عمران خان نہیں گئے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی FIR ابھی تک نہیں کٹی ہے، فوری کٹنی چاہیے. ایک آدمی بھی پکڑا جا چکا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو مینیج کیا جا رہا ہے کہ FIR اس طریقے سے کٹے کہ عمران خان جو چاہتے ہیں وہ FIR میں آئے، اس لیے نہیں کٹی ہے. حالانکہ فوراً کٹنی چاہیے. اور ایک آدمی پکڑا گیا ہے، اس کے اوپر اس نے بیان دے دیا ہے، وہ انیشیل انویسٹیگیشن کا بیان ہوتا ہے. اگر پولیس نے یا کسی صاحب نے اس کو آن ایئر کر دیا تو آپ نے پورے تھانے کو سسپینڈ کر دیا. اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ میں اگر گولی چلی ہے تو یہاں سیکیورٹی لیپس ہے، اور اگر سیکیورٹی لیپس ہے تو یہ کس کا قصور ہے؟ صوبائی حکومت کا. صوبائی حکومت کس کی ہے؟ عمران اور پرویز الہی صاحب کی. تو یہ سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو آپ اس موقع پہ عمران خان کا کیا مطالبہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے تو فوری طور پر رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف اور آپ کے ایک آرمی آفیشل جو بہت ہی اہم پوزیشن میں بیٹھا ہے اس کا نام لے لیا، بغیر انویسٹیگیشن، بغیر انکوائری. جبکہ ایک شخص پکڑا بھی گیا ہے اور وہ آن دا اسپاٹ سے پکڑا گیا ہے، اور وہ بھی گجرات کے علاقے میں جو پولیس تھانہ ہے وہاں، یہ جو کہ اس وقت عمران خان کے انڈر میں ہے یہ پولیس تھانہ اور پرویز الہی کے، وہاں سے یہ بیان ریکارڈ ہوا ہے اور وہ بندہ موجود ہے. پھر بھی آپ نے یہاں پہ الزام لگا دیا. آپ کا مثلا لوگ اس کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں یہ واقعہ ہوا، بندہ پکڑا، عمران خان نے دھڑ سے جو ہے وہ چند لوگوں کے اوپر اپنے اس کہ مجھے قتل کرنے کے یہ ذمہ دار ہیں اور یہ لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب جو امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ شوکت خانم کیوں گئے؟ شوکت خانم تو کینسر کا ہاسپٹل ہے، وہاں تو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں زیادہ تر کینسرز کے مریض جاتے ہیں، وہاں جنرل سرجری یا بلٹ شوٹ والے لوگ نہیں جاتے ہیں. اس کے لیے تو آپ کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جانا چاہیے، اپنے اسلام آباد کے بڑے اسپتال جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہے، ڈپارٹمنٹ موجود ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اسی وقت جو وزیر آباد ہے قریب ترین جو بھی بڑے ہاسپٹل تھے، سنا ایک آرمی ہاسپٹل بھی تھا اور ایک اور بڑا ہسپتال تھا، جہاں آپ جاتے تو وہاں میڈیکو لیگل بھی ہوتا، بالکل ہوتا، اور اسی بنیاد پر FIR لانچ ہوتی ہے، یاد رکھیے. تو یہ سب نہیں ہوا. تو عمران خان شوکت خانم چلے گئے. شوکت خانم کینسر کا ہاسپٹل ہے. اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں جا کر نہ وہاں میڈیکو لیگل ہو سکتی ہے، نہ وہاں FIR ہو سکتی ہے، نہ وہاں کوئی میجر، جیسے آپ کے اپنے کہہ رہے ہیں 4 گولی لگی ہے. اب 4 گولی جس کو لگی وہ چلتا ہوا تو ہاسپٹل نہیں چاہتا، وہ چلتا ہوا ایئرپورٹ سے تو نہیں آتا. بڑا سوال ہے، بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر بڑی کنفیوژن ہے. اس لیے اس لانگ مارچ کی اس فائرنگ کے حوالے سے اس کو ایک سازش بن گئی ہے. جس طرح سائفر کی ایک سازش ہوئی تھی جو ناکام ہو گئی، یہ لانگ مارچ میں یہ جو ساری باتیں آ رہی ہیں، اس سے اس لوگوں کو کہنے کا یہ موقع مل رہا ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہے. شاید اس کا مقصد مارشل لا کی طرف، کیونکہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میں مارشل لا چاہتا ہوں، مارشل لا کی طرف لے جانا اور ان لوگوں کو آپ کے وہ کرنا، پوائنٹ آؤٹ کرنا
آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے جگہ حملہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے دب جائیں. الیکشن ہو رہا تھا تو آپ نے حملہ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر پہ. اس کے بعد آپ نے لاہور پہ حملہ کیا، سیکٹر کمانڈر پہ، اور اس پہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے اعجاز اعظم سواتی کے حوالے سے ایک بریگیڈیئر اور ایک جنرل پہ حملہ کیا، اور اس حوالے سے پھر ایک جنرل پہ آپ نے حملہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور رانا ثناء اللہ کو لپیٹ دیا اور کوئک سب آیا. ایک اور بات کہہ دوں، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جناب پروٹیسٹ ہوگا اور ملک گیر پروٹیسٹ ہوگا، اور عمران کا مطالبہ نہیں مانا گیا تو یہ پروٹیسٹ ہوگا. تو اگر عمران خان کو لانگ مارچ میں وہاں گولی چلی ہے، وہ زخمی ہوئے ہیں، دوسرے لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو ان کا مطالبہ کیا ہونا چاہیے حکومت سے کہ فیئر اینڈ صاف اور شفاف انکوائری، جو مجرم ہے اس کو عبرتناک سزا دیں، اور جو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے ان سب لوگوں کو لائن حاضر کریں، ان کو سزا دیں. یہی ہونا چاہیے نا. تو اگر آپ کے لانگ مارچ میں فائرنگ ہوئی، آپ پر فرض کیجئے قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کے عمران اسماعیل اور دوسروں کے مطابق آپ کو 4 گولی لگی ہے، اس 4 گولی کی بنیاد پر آپ نے فوراً 3 آدمی کا نام بھی لے لیا، اور اب اسد عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں پروٹیسٹ ہوگا، اور پروٹیسٹ اس وقت تک جاری ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروٹیسٹ کیا ہے؟ پروٹیسٹ یہ ہے کہ آپ الیکشن جلدی کرائیں اور ان تمام لوگ ذمہ دار ہیں. مثلا کس طرح دیکھا جائے گا؟ خود اندازہ کر لیں آپ. اور اس میں ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کہ یہ لانگ مارچ جو تقریباً 7 دن سے جاری تھا، 6 دن سے جاری تھا، 4000 5000 سے زیادہ افراد نہیں تھے. اس سلسلے میں بہت سی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ کس طرح ویڈیو ان کے لکھ لی کہ جناب رش والے علاقے میں لے جاؤ، لوگ نہیں آ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، عورتوں کو سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، جذبات جگائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ نہیں نکل رہے. اور میں نے کہا بھی تھا کہ ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عمران خان صاحب، آپ کے لانگ مارچ جو 6 دن ہو گئے، 6000 سے زیادہ افراد آپ نکل نہیں پا رہے ہیں، اور اس بنیاد پر حکومت آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں، عدالتیں اب آپ کو وہ کہتے ہیں نا لاٹ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور فوج نے ایبسولوٹلی ناٹ لکھا ہوا ہے. تو اب کیا کریں گے آپ؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو یہ کرنا تھا. اب آپ پر تو سنگین الزام لوگ لگا رہے ہیں، اور اس کے جو باتیں بتا رہے ہیں ان میں وزن ہے کہ زخمی ہیں تو چھرے ہیں تو بلٹ پروف ہے تو سیکیورٹی ہے تو شوکت خانم ہے، یہ سب چیزوں کو، اور نہ FIR ہے نہ میڈیکل، تو بہت سارے سوالات، اور چلتے پھرتے جا رہے ہیں، اور 4 گولی ہے، اور ایک دم الزامات لگانا، اور سنگین الزامات لگانا، اور اس کے بعد ری ایکشن میں KPK میں کور کمانڈر کے سامنے جو ہے وہ اس طریقے کی بدتمیزی اور اس طریقے سے جو ہے وہ حرکت کی گئی ہے جو ملک دشمن ہے، دہشت گردی ہے وہ. ایک سوال میں آخری میں ڈال دیتا ہوں، ابھی بہت ساری چیزیں میں بول سکتا ہوں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ عمران خان کا لانگ مارچ جو 7 دن یا 6 دن سے گھوم رہا تھا، اسلام آباد نہیں پہنچ رہا تھا، جو تقریباً ناکام ہو چکا تھا، اس لانگ مارچ میں جو ناکام لانگ مارچ ثابت ہو چکا تھا، اس پر گولی چلا کر عمران خان کی ٹانگ کو زخمی کر کے اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کیا اس کی بینیفیشری فوج ہے کہ وہ اتنی بڑی بیوقوفی کرے گی؟ ایک لانگ مارچ جو اپنی موت مر رہا ہے وہاں گولی چلوا دے، اور وہ بھی ٹانگ میں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس طریقے سے مذاق میں، ایسی گولی. دوسرا یہ ہے کہ جناب عالی اس کا بینیفیشری کیا حکومت ہے؟ وہی سوال کہ حکومت اتنی بیوقوف ہے کہ جب یہ، اور ابھی تو حکومت فیڈرل کی فیس ہی نہیں کر رہی تھی، ابھی تو سارا لوڈ پروونشل پہ تھا، آپ کے ورکروں پہ تھا، آپ پہ تھا، پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ کے ورکر تھک رہے ہیں، اور سیکیورٹی پنجاب دے رہی ہے، اور آپ ادھر ہی گھوم رہے ہیں. مرکز تو ابھی شروع نہیں ہوا، وہ تو تیار بیٹھا تھا. تو وہ ایک ناکام مارچ کو گولی چلا کے پاگل ہے وہ، کوئی بھی حکومت یہ غلطی کر سکتی ہے. اس کا بینیفیشری کون ہے؟
آج جو آگ لگی ہوئی ہے، اداروں کو لوگ گالی دے رہے ہیں، ٹینک پہ چڑھ کر اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، پاکستان کے اس سمبل کی، اس نشانی کی، پاک آرمی کے اس آپ کے ٹینک کی، جس نے بڑے چونڈا کے محاذ پہ انڈیا کو تباہ کر دیا تھا، اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں آپ کھڑے ہو کر چند شرپسند درجن افراد اپنی. تو آپ کا اٹیک کدھر ہوا؟ آپ کا اٹیک اداروں پہ ہوا. اس سے کیا ہوا؟ آپ نے اپنے ملک کے خلاف نفرت پیدا کی، اپنے ادارے کے خلاف نفرت پیدا کی. اس کے علاوہ کس کو فائدہ ہوا؟ اس کو فائدہ ہوا کہ جس نے بین الاقوامی ایجنڈے کو فروغ دیا کہ اس ملک کے اہم ترین سیکورٹی فورسز پاک فوج کے خلاف نعرے لگوائے. کس کو فائدہ ہوا کہ اس عمل سے مارشل لا بھی لگ سکتا تھا، تو مارشل لا کی ڈیمانڈ کس نے کیا؟ تو کس کو فائدہ ہوا کہ یہ جو ملک گیر لانگ مارچ ناکام ہونے جا رہا تھا، اس کو ختم کرنا تھا؟ تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کیونکہ حکومت بات کرنے کو تیار نہیں تھی، عدلیہ ریلیف دینے کو تیار نہیں تھی، لوگ آنے کو تیار نہیں تھے، فوج ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکی تھی. تو اب اس 6000 کے مجمع کو جو ایک دم تھک رہا تھا، ختم ہونے والا تھا، اس کے اوپر گولی چلی، تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ میں سوال چھوڑ دیتا ہوں، جواب یقیناً آپ کے پاس ہوگا. ٹاک دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.